ہمارے ایک دوست ہے، عزیز ہے، صحافی ہیں اور کسی ٹی وی چینل میں کام بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ گزشتہ کل مجھ کو میرے ایک دوست نے کھانے کی دعوت دی۔ جس وقت میں دعوت کے لیے ان کے گھر گیا تو مجھ کو پتہ یہ چلا کہ اس دعوت میں 2 قسم کے کھانے ہیں۔ ایک کھانا تو عقیقے کے نام پر ہے، ایک جانور جو ذبح کیا گیا ہے وہ عقیقے کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، اور دوسرا جو جانور ذبح کیا گیا ہے وہ قندوری کے نام پر ذبح کیا گیا ہے۔ تو جب میں وہاں پر پہنچا تو مجھ کو کنفیوژن ہوا کہ اب میں کیا کروں، دعوت قبول کروں یا دعوت کو چھوڑ دوں۔ دعوت اگر قبول کرتا ہوں تو پھر ہو سکتا ہے حرام کھانا میرے پیٹ میں چلا جائے، اور اگر انکار کرتا ہوں تو جو دوستی یاری ہے اس کے ٹوٹنے کا اندیشہ بھی ہے۔ اس لیے جب انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا تو اس نے کہا یقیناً یہاں پر 2 قسم کے کھانے بنے ہیں، لیکن جو عقیقے کا کھانا ہے یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہے، اور جو قندورے کے نام پر کھانا بنایا گیا ہے یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ غیر مسلمین کے لیے ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہ جو کھانا عقیقے کے نام پر بنا تھا اس میں سے 2-3 لقمے کھا لیے اور اپنے گھر آ گئے۔ تو ان کا پوچھنا یہ تھا کہ اب یہ مسئلہ کیا ہے، میرا وہ کھانا درست ہے، ان کی بات پر یقین کرنا درست ہے، یا پھر کچھ گناہ والی بات ہے، کوئی کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو دیکھیے، پہلا اصول تو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ اب اگر کوئی آدمی عقیقہ کرتا ہے، ولیمہ کرتا ہے، نکاح کے موقع پر کھانا بناتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اس میں عام لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو مسلمان قندوری وغیرہ کرتے ہیں ان کو اپنے اس کام سے رک جانا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے موقع پر کسی ایسی دعوت میں شریک ہو جائیں جہاں پر آپ کو یقینی طور پر پتہ ہو کہ جو کھانا بنایا گیا ہے یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، یا اسی طرح جو کھانا بنایا گیا ہے وہ حرام مال سے کھلایا جا رہا ہے، تو آپ ایسی دعوت کو بالکل قبول نہ کریں، اس کو بہترین طریقے سے انکار کر دیں اور واپس آ جائیں۔ تیسری چیز، اگر آپ ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پر دونوں قسم کے کھانے موجود ہوں، حرام بھی ہو اور حلال بھی ہو، تو وہ آپ حلال کھانا کھا سکتے ہیں، حرام سے آپ کو بچنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ کہ اگر دونوں قسم کے کھانے موجود ہو اور آپ کو کوئی عادل شخص، ایمان والا شخص اور ایسا شخص جس کی بات پر اعتبار کیا جاتا ہے، وہ شخص آپ کی رہبری کر دے کہ فلاں کھانا حرام ہے اور فلاں کھانا حلال ہے، تو پھر آپ اس کی بات پر اعتماد کر سکتے ہیں، یقین کر سکتے ہیں، حلال کھانا آپ کھا لیں، حرام سے بچ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو عقل سلیم، فہم سلیم کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔